اب آپ اس چبوترے سے اترے تو جیسے ہی آپ اس سے اتریں گے تو مشکل سے 7 یا 8 قدم اس طرف چلیں گے کہ یہاں چلتے ہی آپ کو ہرے رنگ کا کارپیٹ دکھائی دے گا۔ پوری مسجد نبوی میں کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو لال رنگ کا پھولدار ڈیزائن دار لال رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے، لیکن صرف مسجد کا ایک حصہ ایسا ہے جہاں پر ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ آپ اس میں غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو زمین میں بچھا ہے وہ ہرے رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا ہے۔ یہ ہرے رنگ کا کارپیٹ جو بچھا ہوا ہے یہ ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کی کیاری ہے۔ اس میں یہ جو آپ دروازے کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو حصہ دکھایا گیا ہے دروازے کی شکل میں، یہاں سے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے حجرے کے بیچ کا جو یہ حصہ ہے یہ جنت کی کیاری ہے، یہ ریاض الجنہ ہے۔ یہاں پر پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ یقین رکھو کہ جب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، تو روح زمین کا صرف یہی حصہ ایسا ہے جو ایسے ہی جنت میں ملا دیا جائے گا۔ اب ایک بات میں اپنے دل کی آپ کو یہاں پہ بتا دوں، اگر آپ کو لگے کہ ہاں اس بات میں سچائی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔ دیکھیے، ہم نے بڑوں سے بھی سنا ہے، کتابوں میں بھی سنا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا اللہ کے ہاں تو جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، لیکن گناہوں کی سزا پوری کر لینے کے بعد وہ بھی جنت میں آئیں گے کیونکہ وہ کلمہ گو ہیں، ہے نا۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی کیا بات ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جس کو جنت میں بھیج دیا، جو جنت میں گیا وہ جنت سے کبھی باہر نہیں آئے گا، مطلب جو جنت میں گیا وہ دوزخ میں کبھی نہیں آئے گا، جو دوزخ میں گیا ہے وہ اپنے گناہوں کو پورا کرنے کے بعد وہ بھی جنت میں آ جائے گا۔ اور خود اللہ پاک نے ہی اپنے محبوب سے یہ کہلوایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے، تو کیا ہمارا دل یہ نہیں کہتا کہ جب ہم اس جگہ پہ جا کے بیٹھیں تو کہیں اے اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو جنت میں آ گیا اس کو دوزخ میں نہیں بھیجیں گے، اب ہماری انٹری کر لیجئے، اب ہمارے دوزخ ہمارے لیے حرام ہو گئی ہے۔ زور سے کہہ دیجئے اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو آپ کے۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہاں پر بیٹھ کے یہ جملہ منہ سے نہیں نکالا جا سکتا کہ یہ اللہ پاک کسی کی اوقات نہیں ہے، کتنی بڑی دولت والا ہو، کتنے بڑے رسوخ والا ہو، اس دنیا میں کسی کی اوقات نہیں ہے جو مکے اور مدینے بغیر بلاوے کے جا کے دکھا دے۔ تو اگر ہم آپ کے بلاوے پہ آئے ہیں اور آپ کی رحمتوں کی بدولت اس جنت کے حصے میں آنے کا موقع ملا ہے تو بلایا تو آپ ہی ہے۔ اب آج آپ اپنی اس بات کو یاد کر لیجئے کہ جو ایک بار جنت میں جائے گا اس کو ہم دوزخ میں نہیں بھیجیں گے۔ اے اللہ کے رسول آج فیصلہ کر دیجئے دوزخ کی آگ ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے نا بھائی؟ جب آپ روضہ رسول پہ، جب آپ ریاض الجنہ میں پہنچ جائیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، اس میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑا مجمع ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ چاہے جتنی بھیڑ ہو یہاں پہ، جو آدمی اس میں داخل ہوتا ہے اور وہ 2 رکعت نماز نفل کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نفل پڑھ ہی لیتا ہے۔ مطلب اکثر آپ وہاں پر جائیں گے تو یہ حیرت انگیز نظارہ دیکھیں گے کہ آپ بھیڑ میں کھڑے ہوں گے اور آپ کے برابر والا ہی یا آپ کے آگے والا ہی کہیے اتنی ہی بھیڑ میں، مطلب جنازے کی نماز جب ہوتی تو لوگ ملے ملے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا ہے، اس موقع پہ آپ دیکھیں گے اس سے بھی نزدیک ملے ہوئے لوگ ہوں گے اور آپس میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ جلدی سے 2 رکعت کی نیت باندھ لیں گے۔ جب رکوع کا وقت آئے گا تو اپنے آپ جگہ بن جائے گی، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیروں کو ہٹاتے ہوئے آدمی ایسے سجدہ کرتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز اپنی نفل پوری کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ آج ہم جنت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے رمضان کے مہینے میں جب ریاض الجنہ میں بیٹھ کے روزہ افطار کیا تو جب میں نے اذان اللہ اکبر کی میں قرآن پاک پڑھتا رہا، اس کے بعد جب بالکل اذان کا وقت نزدیک ہوا تو دعائیں مانگتا رہا، جب خوب دعائیں مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، اور ایک دم سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، کان میں اذان کی آواز آئی تو میں نے کھجور اپنی زبان پہ رکھا، تو اس وقت دل میں یقین جانیے یہ خیال آیا کہ اللہ اگر آپ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کا حصہ ہے تو پھر آج ہم اپنی قسمت پہ ناز کیوں نہ کریں کہ آج ہم جنت میں روزہ افطار کر رہے ہیں۔ دل تو مانتا ہے نا اس بات کو، ایمان کی مضبوطی ہماری یہی ہے۔ ریاض الجنہ میں جب آپ نماز پڑھ لیں گے تو اب اس کا بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے آپ اس طرف سے آئے ہیں، یہ حصہ ہرے رنگ کے کارپیٹ کا ہے جو ریاض الجنہ کا ہے، جب آپ اس میں نماز پڑھ لیں گے تو اس میں نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ قبلے کی رخ، جدھر آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے اسی سمت اگر آپ ایسے چلیں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد ہرے رنگ کا کارپیٹ یہاں پہ ختم ہو جائے گا، پولیس والے بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے آگے سے لال رنگ کا پورا کارپیٹ بچھا ہوگا،
اور اس لال رنگ کے کارپیٹ پہ پہنچنے کے بعد جب آپ ایسے گھوم جائیں گے تو ایسے گھومنے کے بعد جب آپ اس طرح سے چلیں گے تو کچھ دور چلنے کے بعد ہی آپ کو روضہ رسول کی جالیاں مل جائیں گی۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم، ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، ہم یہ بے کساں کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم، ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، ہو حبیب حزین، ہو حبیب حزین پر بھی آقا نظر ورنہ اور آ کے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ یعنی آج آپ کی قسمت میں وہ لمحہ آ گیا کہ آپ اس مقام پہ پہنچ گئے جس کی تڑپ آپ فارم بھرنے سے پہلے سے لیے ہوئے تھے کہ ہم روضے پہ جائیں گے تو اظہار و عقیدت کرنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا بہت خیال رکھیے گا، یہاں ادب اور احترام بہت لازم ہے۔ میں کسی پہ انگلی نہیں اٹھا رہا، بہت سے لوگوں کی یہ عادت پڑ گئی ہے، بیماری کہتا ہوں میں اس کو، بیماری سے پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ وہاں پر موبائل نکال کے ویڈیو بنانے لگتے ہیں۔ اللہ کے واسطے یہ مت کیجیے گا، کیونکہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، اگر آپ مارے ڈھکیلے وہاں پہ پہنچائے گئے ہیں تو پھر آپ جیسے بھی چاہیے وہاں جائیے، سلام کر کے نکل جائیے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ چکا ہے کہ ہمیں اندر سے دیکھا جا رہا ہے، ہمارے سلام کو سنا جا رہا ہے اور ہمارے سلام کا جواب بھی مل رہا ہے، لیکن ہمارے گناہ ہمارے کانوں میں اس طرح سے حاوی ہیں کہ وہ آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد دل عقیدت سے بھرا ہونا چاہیے، اظہار و عقیدت کا نذرانہ پیش ہونا چاہیے، درود و سلام کا ہمہمہ ہونا چاہیے، زبان پہ درود کثرت سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے اس طرح سے یہ روضہ رسول کی جالیاں ہیں، ان جالیوں کے سامنے آپ کو کھڑے ہونا ہوگا۔ لیکن یہ لائن سے جالیاں ہیں، یہ 3 پلیٹ گول رنگ کی لگی ہوئی ہیں۔ جب آپ پہلی پلیٹ کے پاس پہنچیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر ہمارے آقا نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس جگہ پر آپ آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پہنچیے تو دل بھرا ہونا چاہیے، دل اس بات کے لیے زبان سے کہے بغیر دل کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہی کی شفاعت کے طلبگار ہیں، آج یہاں آئے ہیں آپ کے بلاوے پہ، تو اے اللہ کے نبی ہمارے اوپر مہر لگا دیجئے، اے اللہ کے نبی حشر کے میدان میں اپنی کملی کے سائے میں ہمیں لے لیجئے، اے اللہ کے نبی ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، آپ ہی شفاعت کر کے ہمیں بخشوا دیجئے، میرا بگڑا وقت سنوار دے، میرے آقا مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ اس جگہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے اور نذرانہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھیے۔ جیسے ہی آپ اس گول پلیٹ سے آگے بڑھیں گے
تو آپ اس کے آگے دیکھیں گے یہ دو نام اور لکھے ہوئے ہیں، ایک پہ لکھا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پہ لکھا ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ چونکہ دل تمناؤں سے لبریز ہوتا ہے، دل کی عجب سی کیفیت ہوتی ہے، رسول اللہ سے ایک ایسا عشق ہوتا ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد کیفیت عجیب سی دل میں ہوتی ہے اور آدمی زارو قطار رو رہا ہوتا ہے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر جو لوگ ٹہل رہے ہوتے ہیں وہ بھیڑ کو جلدی جلدی آگے بڑھاتے ہیں، زیادہ دیر آپ کو رکنے نہیں دیا جاتا۔ تو آدمی کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن اس موقع پہ عام طور پہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کو لوگ نظر انداز کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا، چونکہ وہاں پر کھڑے ہونے کا موقع نہیں ہے، بھیڑ کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، تو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، درود پڑھتے ہوئے سلام پڑھتے ہوئے لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بھیڑ سے وہ اسی ریلے میں باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ کیا عظمت اور کیا شان ہوگی کہ یہ دونوں آج بھی روضہ رسول میں ہیں، لہٰذا ہم انہیں بھی سلام پیش کرتے ہوئے باہر نکلیں۔ اس دروازے سے ہم یوں اس طرح سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ مسجد نبوی کا میں نے آپ کو حصہ دکھایا، یہ جو دروازہ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا نام باب السلام ہے۔ ابھی تو آپ کو میں پہلی بار چونکہ مسجد نبوی میں لے کے گیا تھا اس لیے اس طرح سے میں لے کے اندر چلا گیا، لیکن اب آپ تو 8 دن کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، لہٰذا ان 8 دنوں میں جب جب آپ کا دل چاہے کہ ہمیں پھر سے روضے پہ چل کے سلام پیش کرنا ہے، تو چونکہ وہاں پر تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، بار بار اس کے انتظار میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے، اور کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ داخل ہوں تو باب جبرائیل سے داخل ہونا افضل ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی دروازے سے جائیں۔ لہٰذا جب آپ کو دوبارہ کسی وقت اندر جانے کا دل چاہے تو آپ باب السلام سے داخل ہوئیں گے، پتہ نہیں ہے باب السلام سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور سیدھے روضہ رسول پہ پہنچے، سلام پیش کیا اور اس کے بعد اسی راستے سے آگے نکل گئے، وہ باب بقی کا دروازہ ہے جس سے آپ باہر ہو گئے۔ میں نے تقریباً مسجد نبوی کے اندر کی ساری چیزیں آپ کو بتا دیں، اب میں خواتین کے لیے بتا رہا ہوں، چونکہ مکہ شریف میں جب آپ لوگ پہنچیں گے تو حرم شریف میں مرد عورتیں ایک ساتھ اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن مسجد نبوی کا معاملہ یہ ہے کہ اس جگہ پر مردوں کا سیکشن الگ ہے، عورتوں کا سیکشن الگ ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ ہمیں بھی روضہ رسول پہ جا کے حاضری دینی ہے، ہمیں بھی وہاں پہ سلام پیش کرنا ہے، ہم بھی شفاعت کے طلبگار ہوں گے وہاں پہ، تو پھر آپ کو 25 نمبر اور 28 نمبر کے یہ 2 گیٹ ہیں، یہ 25 ہے، پھر یہاں پہ 26 ہے، یہاں پہ 27 اور یہ 28 ہے۔ 25 نمبر اور 28 نمبر کے گیٹ سے کسی سے بھی اگر آپ داخل ہوتی ہیں تو آپ اس حصے میں آ جائیں گی، اور جب یہ دروازے کھول دیے جائیں گے تو یہاں جتنی بھی عورتیں ہیں وہ اگر چاہیں گی تو اس طرح سے یوں چلتے چلتے یہاں پر آ جائیں گی، اور یہاں پہنچنے کے بعد وہ اصحاب صفہ پہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، ریاض الجنہ پہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور روضہ رسول پہ بھی ان کا سلام پیش ہو جائے گا۔ یہ مدینہ شہر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک ایک لمحہ یہاں پر احترام کا ہے، اور کوشش اس بات کی بھی کرنی ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی بھی بات پہ کسی سے جھگڑا نہ ہونے پائے آپ کا۔ مختلف دنیا کے لوگ آئے ہوتے ہیں، الگ الگ انداز کے لوگ آئے ہوتے ہیں، سب کا مزاج الگ ہوتا ہے، لیکن یہ مدینہ ہے، یہ مدینہ ہے، اور یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ لازم ہے احترام کی نظروں سے دیکھنا، لازم ہے احترام کی نظروں سے دیکھنا، کیا جانے کون کیا ہے محمد کے شہر میں۔ اب مکی زندگی کے 13 برسوں میں صرف نمازوں کا فرض ہوا تھا، لیکن اب مدنی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، تو اب یہاں پر روزے کا فرض ہوا۔ اب یہاں پر امت مسلمہ کو بتایا گیا کہ تمہیں رمضان کے مہینے میں 30 روزے رکھنے ہیں، یعنی پہلے نماز فرض ہو گئی، پھر روزہ فرض ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی فرض ہو گیا۔ اب نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے تو فرائض ہو گئے، لیکن